الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وقال تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ حمد و صلوات کے بعد ہم اللہ رب العزت کے بے پناہ شکر گزار ہیں کہ اس نے آج ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ آج ہم جماعت الحدیث کی انتہائی معروف بزرگ شخصیت، علم میں رسوخ رکھنے والے، حالات پر گہری نگاہ رکھنے والی شخصیت حضرت الشیخ استاد الاساتذہ شیخ عبد المعید المدنی حفظہ اللہ کے روبرو موجود ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس علمی اور بابرکت مجلس میں شیخ سے کچھ استفادہ کریں اور اس استفادے کو مزید وسیع کرتے ہوئے اسے لوگوں کو بھی فراہم کریں۔ اسی مناسبت سے آج اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہم انتہائی ادب کے ساتھ شیخ سے درخواست کرتے ہیں کہ شیخ کچھ سوالات اور کچھ جو اہم امور جو آپ تک بھیجے گئے ہیں آپ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ماہ رمضان کی آمد بالکل قریب ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ رمضان کے سلسلے میں ہم رمضان کو کس طرح گزاریں یا اس کو اپنے لیے کیسے باعث خیر اور باعث برکت بنائیں، اس سلسلے میں آپ کچھ نصیحت فرمائیں۔ روزہ رکھنے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لعلکم تتقون لعلکم تشکرون لتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ قرآن کریم میں 3 ہدف بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی کبریائی، ہدایت ملی تو اس کی عظمت، اس کی بڑائی کو تسلیم کریں، دوسری شکر گزار بنیں، تیسرے متقی بن جائیں۔ 3 ہدف ہے۔ تینوں کو سمجھ لیجئے، اگر اس کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں تو روزے کو آپ بابرکت بنا لیں گے اور اس کے سارے فوائد آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی کبریائی جو یہاں مطلوب ہے کیا ہے؟ یہاں ہے ہدایت، اس کے بدلے میں اللہ کی کبریائی بڑائی کو تسلیم کرنا۔ ہدایت ملی، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اتارا، ساری کائنات کے لیے، ساری خلق بشر کے لیے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اس کے سوا کوئی ہدایت نہیں۔ تو اور یہ کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہدایت ہے، اور ہماری زندگی کے ہر فیلڈ کے لیے ہدایت ہے۔ ہمارے سوچ، رویے، فکر، خیال، ذہن، نیت، ارادے، عمل، سب چیزوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ معلم ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ کوئی پیشہ کام کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے ہدایت ہے۔ کوئی چیز اس ہدایت سے باہر نہیں ہے، اور جو اس سے باہر رکھنے کی کوشش کرے گا وہ خطوات شیطان پہ جائے گا۔ تو کبریائی تسلیم کرنا کیا ہے؟ ہدایت کے نتیجے میں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کہ انسان کے سارے اسرار کو، بھید کو، کھلے ڈھکے سب جانتا ہے، اس کی کمزوریوں کو جانتا ہے۔ انسان اگر اپنے طور پر طے کرنا چاہے کہ ہدایت کیا ہے تو ساری دنیا کے مل کر کے لوگ ہدایت کا راستہ متعین نہیں کر سکتے ہیں۔ ہدایت صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز بتا دیا بس کافی ہے۔ ہدایت تفصیل کے ساتھ جاننا، پھر یہ کہ اس کی ہدایت کے لیے توفیق مل جانا، اس پر عمل کرنا، کرتے رہنا، منزل تک پہنچ جانا، نجات پا جانا، ہدایت کے پورے پروسیس میں داخل ہے۔ یہ اللہ کے سوا کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ کوئی ہے؟ ایک مولوی بہت بڑا سے بڑا عالم ہو، ایک بہت بڑا دانشور ہو، زیادہ تشریح کر سکتا ہے، لیکن توفیق دینا اور توفیق مسلسل ملتی رہے اور واضح ہوتا رہے کہ یہ راستہ ہدایت کا کیا ہے اور ضلالت کا کیا ہے، اور پھر انجام تک پہنچ جانا اور انجام پا کر سرخرو ہو جانا، کامیاب ہو جانا، کس کے بس کی ہے؟
اور فری کی ہدایت تو خود ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت کا کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں ہے نہیں. تو اس نے جب اپنے مشیت دینیہ کے حساب سے ہدایت کا راستہ کھول دیا قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے، تو یہ کام کتنا عظیم ہے. کسی انسان کے بس کی نہیں، بلکہ پورے انسان مل کر کے نہیں کر سکتے. یہ 3-4 پروسیس ہے ہدایت کا. صحیح ہدایت مل جانا اور راستہ کبھی دھودھر نہیں ہونا اور اس پر توفیق مل جائے چلتے رہنے کی اور نجات مل جائے. تو پورا ہدایت سے کا سلسلہ جڑا ہوا ہے، الگ سے اس کا اختیار کسی کو ہے تو کتنی بڑی عظیم چیز ہے. تو اللہ نے جو یہ کہا کہ بولے تو کبر اللہ لما ہداکم، جو اللہ نے ہدایت دی ہے تم کو تو اللہ کی عظمت کو تسلیم کرو. تو عظمت کو ہر انسان کو تسلیم کرنا جس ہم بے بس ہیں. اللہ نے دوسرے پر اللہ دوسرے بیان فرمایا یا عبادی کلکم ضالون الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے انسانوں تم سب کے سب گمراہ ہو. کیا مطلب ہے؟ یعنی گمراہ ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ تم اگر اپنے طور پر فیصلہ کرو ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے تو تمہارے بس میں نہیں ہے، پھر تم گمراہی رہو گے. یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. تو اتنا عظیم کام ہدایت بھی جانا دنیا میں سب سے زیادہ عظیم کام ہے. کھانا جینا رہنا سہنا حکومت کرنا اور دنیا کی دولت بٹور لینا یہ تو ایک کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہدایت پا جانا وہ جتنا انسان کو کھانے پینے کی اور سم لینے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے. یہ تو ایک اضطراری عمل ہے. انسان کی تکوینی عمل میں اللہ تعالیٰ یہ چیز داخل ہو جاتی ہے کہ سب کو مل رہا ہے. کافر کو بھی مل رہا ہے، دولت کافر کو بھی مل رہی ہے، دنیا میں عیش کافر کو مل رہا ہے. تو یہ تو تکوینی عمل ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت وہ خاص الخاص چیز ہے. تو اللہ کی نگاہ میں ہدایت، شریعت کی نگاہ میں ہدایت دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے اور سب سے زیادہ انسان کو اس کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے جب ہدایت دی تو اس کی عظمت اس سے آیا ہوتی ہے، اس کی کبریائی اس سے آیا ہوتی ہے، اس کی بڑائی اس سے آیا ہوتی ہے. تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں، تسلیم کریں. تسلیم کیسے ہو؟ صرف زمانی جمع خرچ نہیں، آپ کے شعور میں، آپ کے فکر و خیال میں، آپ کے ذہن میں، دل و دماغ میں اتر جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی ہے کہ رمضان کو مہینہ دیا اور ہدایت کا سامان دیا اور اس میں اتنا موقع فراہم کیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے لگا سکتے ہیں. تو پہلا ہدف انسان کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، بڑائی کو تسلیم کرے. بڑائی عظمت کو تسلیم کرنے سے کیا ہوگا؟ غرور، گھمنڈ، حسد، چھچھوڑاپن اور انسان کی جو اپنی حرکتیں الٹی سیدھی ہوتی ہیں سب کنٹرول ہو جائیں گی. اللہ کی عظمت کے سامنے سب اس کے ماتحت آ جائیں گے. انسان جب غرور گھمنڈ کرتا ہے تو گئے اللہ کے مقابلے میں آتا ہے. اس لیے ذرہ برابر بھی گھمنڈ کبر اللہ تعالیٰ کو یہاں معاف نہیں ہے، پسند نہیں ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہوتا ہے کہ کبر انسان کے اندر پیدا ہو. تو اللہ کی جب کبریائی انسان تسلیم کر لیتا ہے تو وہ کبر سے نجات پا جاتا ہے. تو اللہ کی کبریائی تسلیم کرنا انسان کی ہدایت اور انسان کی ظاہر راست پہ آنا اور انسان کو صحیح راستے پہ چلنا اور اپنی ادارے عبودیت میں رہنا، ساری چیزیں اس سے واضح ہو جاتی ہیں. تو بتائیے رمضان کے مہینے میں اگر یہ شعور پختہ ہو جائے، یہ معرفت پختہ ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کے زمانے میں؟ غرور ہے، گھمنڈ ہے، اپنی بڑائی ہے. ہر آدمی تو آج کے زمانے میں سمجھتا ہے وی آر ویری امپورٹنٹ. یہی تو ہے. یا اللہ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا جو فتن ہوں گے قیامت کے قریب زیادہ زیادہ بڑھیں گے، اس میں سے کیا ہے؟ ایجاب عمر بنفس سے، کہ اپنے آپ کو بہت ہم سمجھنا. تو آج تو جمہوریت کے دور میں دروازہ کھل گیا، ہر ایرا اپنے کو نیتا سمجھتا ہے، لیڈر سمجھتا ہے. سب کی علامتیں کیا ہے؟ یہ جو چیزیں ہیں سب پھیلتی چلی جا رہی ہیں. کبر کی علامتیں، اپنے آپ کو بڑا اہم سمجھنا. ایک ان پڑھ بدھو نیتا بن جائے تو وہ بھی بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. ایک چور ڈاکو ٹائپ کا دولت اکٹھا کر لے وہ بھی بڑی بڑی چیز کو سمجھنے لگتا ہے. ایک دبنگئی کرنے والے وہ بھی اپنی چیز کو اپنی بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. اس مسائل آج کے زمانے میں اتنے بڑھ گئے ہیں، یہ سب کیسے کلیئر ہوں گے؟ تقریر سے کلیئر ہوں گے.
یہ سب یہ کہ عرفان ذات ہو، خود آپ کے اندر شعور پیدا ہو کہ ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے. تو رمضان کے مہینے میں یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے آ جائیں کہ آج جو مشکلات و مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں سماج و معاشرے میں، تو جو بگاڑ اس طرح سے آتی ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بہت امپورٹنٹ سمجھنے لگا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو بہت اونچی چیز سمجھنے لگا ہے، ہر چھوٹا بڑا غرور کا شکار ہو گیا ہے. تو وہ اگر کور کنٹرول کریں آپ، اور رمضان کے مقصد کا جو ہے یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی تسلیم کریں، تو کتنے بڑی اصلاح کے چانسز ہوتے ہیں اور کتنی برکتیں مل سکتی ہیں. برکت کیا چیز ہے؟ برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت آپ کو حاصل ہو جائے، اس کی نگہ کرم آپ کے اوپر حاصل ہو جائے، آپ کی جو سیرت و کردار ہے، سچائی اچھائی ہے، اس کے نتیجے میں وہ انعام ملے غیر محسوس طور پر. برکت کیا چیز ہے؟ محسوس چیز تو ہے نہیں کہ آپ نیکی کر رہے ہیں تو آپ کو رمضان میں خزانہ مل جائے. برکت ڈھنگ سے ہوتی ہے. برکت یہ ہے کہ آپ کے جو عمل کیا آپ نے اس میں اجر میں برکت ہوتی ہے. آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ کہ آپ کی روحانیت میں اضافہ ہو جائے، آپ کی سوچ اچھی ہو جائے، آپ کی روزی صاف ستھری ہو جائے، یہ سب برکت کے آثار ہوا کرتے ہیں. تو رمضان میں برکت حاصل کرنے کے لیے، برکات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی کو تسلیم کیا جائے، جو اللہ نے مطالبہ کیا ہے. بولے تکبر اللہ علی ما ہداکم. تقویٰ، تقویٰ کیا چیز ہے؟ کسے کہتے ہیں تقویٰ؟ تقویٰ کی جو نصوص کی روشنی میں ہوتا ہے وہ طے، ایک تو یہ کہ آپ نیکی کام کریں اور ہدف یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. یہ تعریف ہی ہوگی. تقویٰ کی دوسری تعریف یہ ہے کہ اتنی نیکیوں کا کام کریں کہ جنت آپ کو مل جائے. یہ تقویٰ ہے. اور ویسے تقویٰ کے لغوی مطلب یہ ہوئے کہ ہر شخص سے جو آپ کے دین و دنیا کو نقصان پہنچائے اس سے آپ کو بچانے کی صلاحیت پیدا کر لے گا. یہ تقویٰ ہے. تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان شرک سے بچتا ہے، بدعت سے بچتا ہے، عصیان سے بچتا ہے، حرام خوری سے بچتا ہے، خیانتوں سے بچتا ہے، ساری برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا نام تقویٰ ہے. تو یہ رمضان کے مہینے میں اپنی صلاحیت بڑھائیں تقویٰ کی. تو یہ اس سے رمضان کے برکات حاصل ہو جائیں گے. اس کے بعد شکر گزاری کا مسئلہ ہے. شکر گزاری کسے کہتے ہیں؟ امام الدین حنبل کا قول ہے کہ دین دو چیزوں کا نام ہے. ایک صبر کا نام ہے، ایک شکر کا نام ہے. آدھا دین صبر ہے، آدھا دین شکر ہے. شکر صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے. شکر زبان سے کہنا بھی ہے، دل سے اعتراف کرنا بھی ہوتا ہے، اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کرنا ہوتا ہے. تو پورے انسان کی ساری لسانی، عملی اور قلبی سارے عمل میں یہ اعتراف ہو اللہ کی نعمتوں کا، اس کا نام شکریہ ہے. یہ اعتراف موجود ہوتا ہے. آدمی سمجھتا ہے ہم اپنی قابلیت سے اتنا سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں. تو یہاں قابلیت کا سوال نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کا مسئلہ ہے. دل سے اعتراف کریں، زبان سے اللہ کا شکریہ ادا کریں، عمل کے ذریعے اللہ کا شکریہ ادا کریں. تو یہ تین چیزیں اگر سامنے رکھیں جو قرآن میں بتایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ کیوں لیے رکھا جاتا ہے. لعلکم تشکرون، لعلکم تتقون، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم. تین ہدف اگر قرآن کو پورا کر لے جائیں تو ساری برکتیں کہ آپ مستحق بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا. اور برکتوں کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تھوڑا عمل کیا ہے لیکن پورے شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اجر دے دے. آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی روزی، آپ کی زندگی ساری چیزیں سے مالا مال ہو جائے جو آپ نہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، محسوس نہیں کر جان نہیں سکتے ہیں، لیکن وہ برکتیں ہوتی ہیں، ملتی ہیں. تو یہ تو ہوا رمضان میں کیسے آپ برکات حاصل